دوستوں نے کی جو بھی اس روسٹرم پر آیا اور انہوں نے اپنے خوبصورت انداز میں جناب آصف علی زرداری صاحب کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، معزز خواتین و حضرات، آصف علی زرداری صاحب کی شخصیت کا اگر احاطہ کیا جائے، سوچا جائے اس کے بارے میں، تو ایک عجیب بات سامنے آتی ہے، بلکہ عجیب و غریب۔ ایک شخص کو 40-50 سال پلاننگ کے طور منصوبہ بندی کر کے اس کی شخصیت کو مسخ کیا جائے، اس کے بارے میں جھوٹی اور من گڑت کہانیاں گھڑی جائیں، اس شخص کے کردار کو نشانہ بنایا جائے، اس شخص کے بارے میں ہر غلط بات جو ہے وہ پھیلائی جائے اور اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس میں بڑے بڑے صاحب اقتدار شامل ہوں، بڑے بڑے طاقتور لوگ شامل ہوں، اور بڑی پلاننگ کے ساتھ اور اس ایک شخص پر حملہ کیا جائے، 14 سال اس کو لگاتار جیل میں رکھا جائے، بچوں سے دور رکھا جائے، اور اس کو وہ ایک بات بھی نہیں منوا سکے، ایک بات۔ یہ ہے مستقل مزاجی، یہ ہے بہادری، جس طرح گورنر صاحب نے فرمایا کہ یہ ہے جرت، یہ ہے استقلال، یہ ہے اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا، اور اس کو کہتے ہیں کردار۔ اور پھر اتنی مصیبتیں سہ کے جس دن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو اسی شہر میں شہید کیا گیا، پیپلز پارٹی پر ایک قیامت تھی۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ محترمہ کے جانے کے بعد شاید یہ پارٹی اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہوگی۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم نے تو ایسے حالات پیدا کر دیے، اب ان کی قیادت کون کرے گا؟ لیکن میں یہاں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ایک سیاسی سائنسدان تھی، ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ تھی۔ ان کو بھی شاید اندازہ تھا کہ جہاں میں جا رہی ہوں وہاں میری جان کو خطرہ ہے۔ لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نہ جائیں، آپ پاکستان نہ جائیں۔ اس وقت کے قیادت نے، اس وقت کے جنرل مشرف نے بھی یہ پیغام بھیجا، ایجنسیاں بھی یہ کہہ رہی تھی، اور اس وقت UAE کے حکمرانوں نے بھی یہی مشورہ دیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے کافی سینئر لوگوں نے بھی میرے سامنے یہ مشورہ دیا تھا کہ بی بی آپ پاکستان نہ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو شہید محترمہ نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جان جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور مارنے والے سے جو رکھنے والا ہے وہ بہت تکڑا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں ضرور پاکستان جاؤں گی، اگر خطرہ ہے تو پھر تو میں ہر حال میں جاؤں گی۔ اور یہ وہ مقام تھا کہ جب وہ یہاں تشریف لائی، وہ شہید ہو گئی، اس وقت پورے پاکستان نے، پوری دنیا میں سوگ تھی، اور سندھ میں خاص طور پر ایک آگ لگ چکی تھی۔ میں اس کا چشمدید گواہ۔ جس جہاز میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی میت جو ہے وہ لے کر ہم لوگ گڑی خدا بخش گئے تھے، اس جہاز میں میں بھی تھا، اور میں نے وہاں پر جناب آصف علی زرداری کو پہلی دفعہ بڑے غم میں ڈوبا ہوا ایک انسان، اس حالت میں وہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر نعرہ لگتا ہے، میرے سامنے کی یہ بات ہے، میں اس وقت ان کے ساتھ بیٹھا کہ پاکستان نہ کھپے، انہوں نے ہماری لیڈر کو مار دیا۔ تو میں دیکھ رہا تھا جناب آصف علی زرداری صاحب کی طرف کہ وہ غم اور الم میں ڈوبا ہوا انسان نظر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، نہ بابا، پاکستان کھپے، پاکستان کھپے، پاکستان کھپے۔ یہاں انہوں نے پاکستان بچا لیا پاکستان۔ اور یہ پیپلز پارٹی کے ایک اور قربانی تھی، جہاں جانے دی، جہاں شہادتیں وصول کی، وہاں اس ایک لفظ نے جو انہوں نے ایک فکرہ کہا، پاکستان کھپے، اس نے پاکستان کو بچایا۔ اور نہ صرف
صرف پاکستان بچایا بلکہ پاکستان کے عوام کو حوصلہ دیا، پیپلز پارٹی کو حوصلہ دیا، اور آپ نے دیکھا کہ وفاق کی مضبوطی کے لیے کوئی لڑا تو کون لڑا، دستور کو اپنی اصل حالت میں لانے کے لیے جدوجہد کی تو کس نے کی، جتنی طاقت پارلیمان کی تھی وہ جنرل مشرف نے سلب کر لی تھی، وہ والنٹیرلی تو اپنے طور پر، کسی نے نہیں کہا تھا آصف علی زرداری کو کہ یہ طاقت واپس کرو، انہوں نے از خود سارے اختیارات جو تھے وہ پارلیمان کو واپس کر دیے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے بین الاقوامی طور پر ملک کے لیے ایک کارہائے نمایاں سر انجام دیے، خواہ وہ چین کے ساتھ تعلقات کی بات ہو، امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات ہو، یورپین یونین کے ساتھ تعلقات کی بات ہو، عرب دنیا کے ساتھ تعلقات کی بات ہو، تو انہوں نے اپنی دانش کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی ویژن کے ساتھ پاکستان کا ایجنڈا لے کر وہ آگے بڑھے، وفاق پاکستان کا ایجنڈا وہ لے کر آگے بڑھے، جس پر آج بھی عمل پیرا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ فیصلہ بھی ہماری عظیم قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تھا، انہوں نے اپنی وصیت میں یہ لکھ کر گئی تھی کہ میرے بعد اگر کوئی لیڈر ہوگا پیپلز پارٹی میں حوالے کرنے جا رہی ہوں تو وہ آصف علی زرداری۔ یہ میرا کہنا یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو پارٹی کے بارے میں، پارٹی کے مفاد کے علاوہ نہیں سوچتی تھی، کوئی رشتہ داری نہیں سوچتی تھی، کوئی تعلق نہیں سوچتی تھی، لیکن وہ صحیح فیصلہ کرتی تھی کہ پارٹی کو کون اکٹھا رکھ سکے گا۔ اور جس دن ہمارے قائد جناب آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کہا، اس دن سب کو معلوم ہو گیا کہ واقعی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیوں پارٹی ان کے حوالے کی تھی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے آج مشکل ترین حالات، لیکن پاکستان کی خاطر وہ فیصلے کرتا ہے شخص، مفاہمت کا بادشاہ اس کو کہتے ہیں، کوئی شک نہیں، وہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے پاکستان کی خاطر، وہ دشمنی بھول جاتا ہے، دوستوں کے دوست ہے، دوستوں سے تو پیار کرتا ہے، لیکن اگر پاکستان کی بات ہو تو اپنے دشمنوں سے بھی پیار کرتا ہے، اپنے مخالفوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ یہ ان کی شخصیت کی عظمت، یہ ان کی شخصیت کا ایک خوبصورت پہلو ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب آصف علی زرداری صاحب کو مل کر آتے ہیں، جب کچھ ٹائم ان کے ساتھ سلام علیکم کرتے ہیں، حال حوال پوچھتے ہیں، بیٹھ کر آتے ہیں ان کی محفل میں، تو میں نے خود بڑے بڑے لیڈروں کو یہ بات کرتے دیکھا ہے کہ ہمارے تو سارا جو اس بندے کے بارے میں رائے تھی وہ یکسر بدل گئی، یہ تو ایک پاکستانی ہے، یہ تو ایک اچھا انسان ہے، یہ تو ایک بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے، یہ تو عزت دینے والا شخص ہے۔ تو اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ جس جو نہیں ملا آصف علی زرداری سے، جو نہیں جانتا، وہ تو پتہ نہیں جو مرضی کہتا ہے، پھر اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ان سے میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ کسی کے بھی بارے میں بات کرنے سے پہلے تحقیق کرو، لیکن آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بات کرنے سے پہلے آپ ضرور تحقیق کر لو کہ کیا آج کے اس دور میں، جیسے گورنر صاحب نے کہا ہے کہ مفاہمت کے لیے، محبت کے لیے، سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے، ایک ایسی فضا قائم کرنے کے لیے جو پاکستان کے حق میں ہو، وہ آصف علی زرداری ہے، اور وہ ایک قیمتی انسان ہے۔ ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور آج ان کا جنم دن ہے، اس لیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قریے میں، ہر کونے میں، پورے پاکستان میں۔ اور آج میں ختم کروں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ ہم سب کی یہ دعا ہے، دل سے نکلتی ہے کہ پروردگار انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کو طاقت اور زیادہ صلاحیت عطا فرمائے کہ وہ جس طرح ملک کی خدمت کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی خدمت کرتے ہیں، یہ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے،
इस मुल्क की क़यादत संभालेंगे। उन्होंने भी ये साबित कर दिया पूरी दुनिया में डिप्लोमेसी करके, पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान का मुकदमा जिस खूबसूरत अंदाज से बिलावल भुट्टो ने लड़ा है, आज पाकिस्तान का हर शख्स उनको इज्जत और वकार की निगाह से देखता है। आखिर में आप लोगों के लिए पैगाम ये है, पोठवार के लोगों से, अटैक, जेहलम, चकवाल, रावलपिंडी, मरी, गिरदोनवा से, कि सब लोग मिलकर आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम करें। आइंदा आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का है। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।